جتنے میری نظر میں یہ پچھلے 4 لوگ ہیں نا جو دشمن رہے ہیں پاکستان کے، نواز شریف، آصف زرداری، قمر جاوید باجوہ اور اب عاصم منیر، یہ ان 4 کے ساتھ یہ 5واں بندہ ہے جو پاکستان کو اگر آگے جا کے اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر پاکستان کو جا کے کچھ ہوتا ہے تو اس کا ایک ذمہ داری جو ہے ان 5 میں سے اس 5ویں آدمی کے اوپر آئے گی کہ اس آدمی نے ضمیر بیچا، قوم کو 2 ٹکڑوں ہوتے ہوئے اس نے کنٹریبیوٹ کیا، اس نے سپریم کورٹ کے اندر دراڑیں ڈالیں، اس نے سپریم کورٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اس نے سپریم کورٹ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں، جتنی مرضی یہ بکواس کر لے کہ میں آئین کے ساتھ ہوں۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے ٹیکنیکلٹی پہ اپنی اور اپنی بیوی کو بچایا، یہ کرپٹ آدمی ہے۔ اس نے اکاؤنٹ کھولا اپنی بیوی کے ساتھ، اس کی بیوی نے وہ اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں کیا، اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس کی بیوی کے پاس کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، اس کی اتنی آمدن نہیں تھی، جس فارن ایکسچینج کرنسی اکاؤنٹ سے انہوں نے پیسہ بھیجا اس کو وہ بتا نہیں رہے کہ اس کے اندر پیسہ کہاں سے آیا۔ اس کی بیوی نے خریدے 2004 میں، 8 میں جا کے 18 میں ڈکلیئر کرتی ہے، پہلے کہتی ہے 100% میرے ہیں، پہلے کہتی ہے 50% میرے اور باقی میرے بچوں کے۔ یہ اس بیوی کا میاں ہے، یہ اس کا بھی گند چھپا رہا ہے، یہ اپنا بھی گند چھپا رہا ہے، یہ اس کا ایگو بہت بڑا ہے، یہ لوگوں کے سامنے بے عزت ہوتا ہوا، اس کو بڑا غصہ آتا ہے، اس کو میرے پر بھی بہت غصہ ہوگا میں جانتا ہوں، اور یہ اس غصے کی وجہ سے یہ بندیال کے خلاف یہ ساری کارروائی کر رہا ہے۔ یہ اس غصے کی وجہ سے اس نے جو یہ باقی ساری کارروائیاں جو یہ کی ہیں پی ٹی آئی اور عمران کے خلاف، وہ اس لیے کی ہیں کہ یہ کہتا ہے انہوں نے ریفرنس بھجوایا اس کے خلاف۔ بہت خطرناک، سخت ریونجفل، میسنا، بہت ہی گھٹیا آدمی ہے، اس سے کوئی خیر کی امید نہیں۔ جو مرضی کہہ دے کہ جی بڑا زبردست جج ہے، بڑا بریلینٹ ہے، میں ہوگا بریلینٹ، ہوگا زبردست جج، میری نظر میں یہ چور اچکا لفنگا ڈکیتوں سے بہتر نہیں ہے۔ جو کرپٹ بھی ہو اور جھوٹ بھی بولے اور داڑھی رکھ کے میری طرح ظاہر کرے کہ میں بڑا پاک ہوں، میں نہیں مانتا۔ حدیبیہ کو کلوز کر دیا، معاف کر دیا، نیب کے اوپر نزلہ برسا، اور پھر کہتا ہے اس کیس کو آپ کوئی بھی اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے میڈیا میں۔ کیا بات کرتے ہو، کیوں نہیں کر سکتے؟ گیگ آرڈر لگا دیا، نہیں مانتا۔ حسین حقانی کا پتہ ہے اس کو کتنی غداری ہوئی ہے حسین حقانی نے پاکستان کے ساتھ، یہ اس کمیشن کا ہیڈ تھا جس نے انویسٹیگیٹ کیا میمو گیٹ سکینڈل کا۔ کیوں نہیں اس نے، جب یہ باجوہ کا پتہ چلا کہ حقانی کو ملا جا کے، جو حقانی چور اچکا خود ٹریٹر ہے، ایبسکانڈر ہے، کرمنل ہے، کیوں نہیں اس نے، ابھی جج ہے نا، کہے نا چیف جسٹس سے کہ سر بلائیں باجوے کو، یہ تو پاکستان کے خلاف جس آدمی نے غداری کی ہے اس کیس کی انویسٹیگیشن میں نے خود کی ہے، باجوے کو بلائیں، یہ باجوے نے غداری کی ہے، ایک مفرور آدمی کے ساتھ جا کے ملا ہے، یہ باجوہ اور عاصم غداری کر رہے ہیں، یہ ایک مفرور نواز شریف سے جا کے مل رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ وہ کیا میرا کتا کتا اور تیرا کتا ٹامی، میرا کتا کتا اور تیرا کتا فائز عیسیٰ، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان کے لوگ اب اندھے گونگے بہرے نہیں رہ گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ بہت محتاط رہیں، اس لیے کہ جو میرے پاس خبریں ہیں، جو یہ عاصم اور اس کے 2-3 جو کلوز کے جرنیل ہیں، جس قسم کی یہ اسیسینیشن کی انہوں نے لسٹ بنائی ہے جو میرے تک خبریں پہنچ رہی ہیں، اس میں آپ کا بھی نام ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ شاید آپ آگے کل ان کو بھی ڈنڈا دے دیں گے، انہوں نے آپ کو بھی ایلیمنیٹ کرنا، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کا نزلہ گرے پی ٹی آئی کے اوپر۔ اور بائی دا وے لوگوں میں آپ کو اور بھی بتا دوں، فضل الرحمان بھی بہت اوپر ہے اس لسٹ میں، اس لیے کہ وہ اس سے بھی تنگ ہے۔ یہ بڑے خبیث ہے یہ عاصم، یہ بڑا میسنا ہے، بڑا خطرناک ہے، یہ اپنا بھی جگہ صاف کروائے گا، یہ ایسے لوگوں سے جان چھٹکارا اٹھوائے گا، قاضی عیسیٰ کو اڑوائے گا، فضل الرحمان کو اڑوائے گا، یہ مریم کو بھی اڑوائے گا، یہ بلاول کو بھی اڑوائے گا، یہ میری بات یاد رکھیں۔ یہ جتنے لوگ یہ سمجھتا ہے نا کہ آگے جا کے اس کو مصیبت کریں گے، یہ سب کو اڑوائے گا، ان سب کی جان خطرے میں، اور بائی دا وے چیف جسٹس کی جان بھی خطرے میں۔ یہ میں پھر سے وارننگ بڑی سوچی سمجھی، میں عقل بوجھ رکھتے ہوئے یہ میں وارننگ دے رہا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ جو پیدل چل کے جاتے ہیں، خدا را اپنے ساتھ گارڈ رکھیں، یہ آپ کو ایلیمنیٹ کر دیں گے۔ یہ ہو گئی جی قاضی عیسیٰ صاحب۔ 2 چھوٹی چھوٹی اور باتیں میں نے ویسے کرنی تھی۔ مریم کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی، اتنی بے وقوف عورت ہے، اتنی بے وقوف عورت ہے، کوئی کمبخت، تجھے پتا ہے سارا تیرے متعلق کہہ رہے ہیں کہ تو شاخانہ سے تو نے مرسڈیز لی، تو نے فلانا لی، اوے الو کی چرخی، اگر انٹرویو میں آنے سے پہلے تھوڑی تیاری کر لیتی کہ یار اگر منصور میرے سے یہ سوال پوچھے گا تو میں اس کا جواب کیا دوں گی۔ ہے تیرے پاس بی ایم ڈبلیو، گئی وہ اس میں تو نیب کہتی لینڈ کروزر، وہ 2 منٹ کے بعد وہ بی ایم ڈبلیو کی تصویر آ گئی، اور وہ مریم ڈھکنی چھوٹی چھوٹی گٹر کی ڈھکنی وہ نیچے سے ٹی 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 کر رہی ہے۔ بائی دا وے مریم کے کان میں وہ بھی ہوتا ہے، اچھا وہ
کیا کہتے ہیں وہ ریکارڈ اپنا سننے کا. تو جب یہ کوئی تھوڑی الٹی سیدھی بکواس کر رہی ہوتی ہے تو پیچھے اس کو بتایا جاتا ہے. تو یہ پھر آپ جب ایسے یہاں کر کے تو جواب نہیں دیتی نا, تو اس کو جواب آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مت کہنا اور یہ کہنا. اس سے کبھی کہیں ذرا دوپٹہ اٹھا کے کان دکھائے اپنے, آپ کو پتا چل جائے گا مجھے اندر کی بات بتائیے. باقی وہ بلاول بھکی یار وہ بھی بڑی میں نے اتنے نکے نکے منہ ہاتھ, اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں. میں تو حیران میں چھوٹا تھا. پتا یار آپ سوچیں, پاکستانی فوج سوچیں, آپ کا سپہ سالار عاصم منیر, آپ کا جو پرانا سپہ سالار باجوہ اس مریم کو اور اس بلاول کو اس ملک پر لانا چاہتا ہے. سارے یہ میں بار بار کہتا ہوں, خدا کے لیے وہی پلاٹ رکھ لو یار, چلو عزم کر لو. وہی لیفٹیننٹ جنرل 27 کے 27, جن کا 13 کا تو میں نے نام لیا ہے سوری, خاص طور پہ سارے شمشاد, یار اچھے آدمی ہو, سینٹ میریز کے پڑھے ہوئے ہو, ساری دنیا تمہاری تعریف کرتی ہے. کہتی ویسے ضرور ہے کہ تم میں کوئی دم خام اسپائن نہیں ہے, لیکن یار اب تو جاگ جاؤ. یہ عاصم منیر کیا کر رہا ہے, یہ مریم, یہ بلاول, ان کو لا کے ہمارے سامنے, یہ زرداری, چور ڈکیت بدماش. اور ایک بریکنگ نیوز آپ کو دے دوں, وہ آخر میں دینے کی لیکن ابھی دے دوں. آصف زرداری کی اور جنرل عاصم منیر کی بات چیت شروع ہے آصف زرداری کو پاکستان کا صدر پھر مقرر کرنے کی. پھر ریپیٹ کرتا ہوں, عاصم منیر کی آصف زرداری سے بات چیت چل رہی ہے, یا آصف زرداری کی عاصم منیر سے بات چیت چل رہی ہے کہ اس کو صدر پاکستان کیسے پھر سے مقرر کیا جائے. سن لیا جی, تیسری دفعہ آصف زرداری اور عاصم منیر کے درمیان بات چیت چل رہی ہے کہ آصف زرداری کو پھر سے ہم صدر کیسے بنائیں. الیکشنز کے ہوتے ہوئے وہ شاید نہ بنا سکیں, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں, جو یہ ٹیکنوکریٹ کی بات پھر آ رہی ہے نا, کہ یہ جب آئے اور وہ سینٹ کا جو چیئرمین ہوگا سنجرانی ٹیمپرری طور پر شاید وہ آ جائے, جب الوی صاحب جائیں تو اس کے بعد ٹیکنوکریٹ آئے, وہ کہیں گے جی آپ ہٹیں جی, ہم جو ہے نا صدر مقرر کر رہے ہیں ایک بڑی پارٹی کا جو ہے نا جی وہ زرداری. تو یہ بھی ایک آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں. اچھا جی, ڈیلنگ ٹیکٹکس تو آپ کو نظر آ رہی ہیں. اب جی وہ ریزولوشن پاس کر رہے ہیں, بل سبمٹ کیا جی ہمیں پیسے دیں کر کے لیے, پھر اسمبلی کو 13 تاریخ کے لیے, پھر انہوں نے وہ جو کیا کہتے ہیں اجلاس کو ملتوی کر دیا. ایک جی بڑی زبردست خبر پھیل رہی ہے پورے پاکستان میں, جو کہ عمران صاحب نے اپنی جب 1 سال کا تھا انہوں نے کہا کہ یہ حقانی کے ساتھ ملتا تھا باجوہ, اور یہ ساری سازش یہاں سے شروع ہوئی اور پھر یہ امریکہ کی طرف گئی, اور امریکہ نے تھپکی تھی باجوہ کو کہ پیجا, جس طرح نہیں ایوب خان کے متعلق مشہور ہے کہ جب اس کو صبح پتا چلا کہ انڈیا نے اٹیک کر دیا تو کہتے ہیں اس نے موسیٰ کو کہا اوے موسیٰ پیجا. تو پیجا, اس پیجا کی آج ہم اس کمبخت بھٹو ایوب کی جو توا اس پاکستان کے ساتھ کیا کیا. اینی جی وہ بڑی بات چل رہی ہے آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ ٹویٹر پہ تو دھوم مچ گئی کہ اس لیے کہ وہ شاہ زیب خانزادہ نے حقانی کو بلا لیا. حقانی سے اس نے 3 دفعہ پوچھا ملے ہیں کہ نہیں ملے, اسے جواب نہیں دیا. وہ کہتے جی آپ باجوہ صاحب سے پوچھیں, اور اگر مل بھی لیا تو کیا بات. میں نے نا پھر سے وقاص کو, جس نے یہ سٹوری بریک کی تھی دسمبر 2022 میں, پھر سے بلایا. میں نے ابھی اس کا انٹرویو ختم کیا تھوڑی دیر پہلے, وہ سامنے آ جائے گا. وہ انٹرویو آپ ضرور دیکھیں, ایک ایک لفظ آپ وقاص کا سنیں, کس طریقے سے اس نے بات کو بتایا ہے کہ کب اس کو حقانی کے ساتھ وہ ملا, اس محفل میں بیٹھ کے حقانی نے کیا باتیں کی, ان کو کیا کھلایا بھی بہت. پھر حسین حقانی نے اپنے پیسوں سے ان کو ٹکٹ لے کے دیا, ٹکٹ کہہ رہا ہوں ہوٹل ان کے نام پہ بک کرائے, ان کو خود ٹھہروایا, اور انہوں نے کیا کیا کہا اور کس طریقے سے دعوت پہنچائی گئی حسین حقانی کو یو اے ای آنے کی, اور کس طریقے سے, میں آگے بات نہیں بتاتا, وہ آپ وقاص کی زبانی خود سنیں, آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. بس اب اس وقت کے لیے اتنا, بہت کچھ ہے میرے پاس اور بتانے کا. میں انشاءاللہ اگلے شاید چند گھنٹوں میں یا تھوڑے عرصے کے بعد میں ایک اور بہت بڑا کروں گا. صرف یہ بتاتا چلوں کہ باجوہ کا حقانی سے ملنا, اس کا جو کہ ایبسکانڈر, قاتل تو نہیں, ٹریٹر, جس کا فائز عیسیٰ کو بھی پتا ہے, جس کو اس ملک سے بھگایا زرداری نے, وہ بھی سب کو پتا ہے, جس زرداری کے ساتھ فائز عیسیٰ بیٹھا ہے. تو اگر آپ کا سپریم کورٹ کا دوسرے نمبر کا جج ایک اس آدمی کے ساتھ بیٹھ جائے جس نے ایک غدار کے ساتھ کانسپریسی کر کے غیر ملکی امریکہ کے کو خط لکھوایا ہو کہ ہماری فوج کو روکو, ہمارے پاکستان میں آ کے عمل دخل کرو, جو میمو گیٹ ہے, وہ آدمی اس آدمی کو بگایا حقانی کو, اس کے ساتھ آپ کی سپریم کورٹ کا دوسرے نمبر کا جج جا کے بیٹھتا ہے. اور دوسری طرف کون بیٹھا ہے, وہ بندہ جس نے علن اعلانیہ بتایا کہ میں نے نواز شریف کی منی لانڈرنگ کیسے کی, کن کن لوگوں کے نام پر میں نے اکاؤنٹ کھولے, اور کس طرح وہ خود مفرور ہوا 5 سال اس ملک سے, اور صدر پاکستان آرمی چیف کے جہاز میں واپس آیا اسحاق ڈار. یہ ہے جی آپ کی قوم, یہ ہے جی آپ کا سینئر پوچھ سائن جج فائز عیسیٰ, جس کو کہتے ہیں بڑا بریلینٹ ہے, بڑا دلیر ہے. میری نظر میں یہ ایک بکا ہوا ڈاکو
ایک بکا ہوا بہت ہی گھٹیا آدمی ہے جس کو سوائے اپنا ایگو کے علاوہ اس کو اور کوئی چیز پسند نہیں ہے کہ میرے متعلق کوئی کچھ نہ کہے تو میں اللہ غرق کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ قاضی فائز عیسیٰ جو تم نے اس ملک کے ساتھ کیا. ناظرین اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ.